السلام علیکم، میرا نام ہے دانیال اور آپ دیکھ رہے ہیں D.M.TV۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ فرعون کون تھا اور اس پر اللہ رب العزت کا عذاب کس طرح آیا، اس کی لاش پر آج بھی تازہ گوشت کیوں کرکتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس پر چوہے کس طرح سے اور کیوں چھوڑے جاتے ہیں۔ تو ان سب واقعات کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے مصر کی سرزمین نے ایک ایسا بادشاہ جنم دیا جس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ وہ ان پر نہایت بے دردی سے محنت اور مشقت کے دشوار کام لازم کرتا، حتیٰ کہ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے بنی اسرائیل والوں کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئیں۔ اس نے غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے جو غروب آفتاب سے پہلے بجبر وصول کیے جاتے تھے، اور جو نادار کسی دن ٹیکس نہ کرتا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے اور مہینہ بھر تک اسے مصیبت میں رکھا جاتا اور طرح طرح کے بے رحمانہ قسم کی سختیاں کی جاتی۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آ گئی جس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی زہر نہ پہنچا۔ فرعون اٹھا اور اسی لمحے کاہروں کو بلا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ کاہروں نے اس کی تعبیر کرتے ہوئے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے حالات اور زوال کی سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور دائیاں تفتیش کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ 12,000 یا ایک روایت کے مطابق 70,000 لڑکے قتل کر ڈالے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور اوپر سے مشیت الہی یہ ہوئی کہ اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قوم قبط کے سردار گھبرا کر فرعون کے پاس آئے اور اسے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں خدمت کار کہاں سے میسر آئیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے اور 1 سال چھوڑے جائیں گے۔ لہٰذا جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے قتل کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اب یہ وہی دریا تھا جس سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی، لہٰذا یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خادم کو حکم دیا کہ صندوق کو نکال کر محل میں لایا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیاں چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا، جس کا ترجمہ قرآن میں اس طرح سے ہے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی شیرخوار بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش تھی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھیں کہ خدا جانے میرا بچہ کہاں اور کس سال میں ہوگا۔ پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجوئے حال کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا، اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پینے لگیں۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت میں سینے سے چمٹا کر دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ قصہ مختصر وقت اس طرح سے گزرتا گیا، لیکن فرعون نے بنی اسرائیل پر اپنے ظلم و ستم کے کوڑے جاری رکھے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمینوں کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیل والوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے اور بحر احمر کے شمالی طرف پہنچ گئے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جس کا ترجمہ ہم نے موسیٰ کے پاس وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر میں ایک خشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے۔
فرعون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان پہنچا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو ملائکہ عذاب لیے سامنے نظر آنے لگے تو کہنے لگا کہ میں اسی ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں، مگر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گی۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی یہ لاش 1881 میں بحر احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون کی لاش کی لمبائی 20 سینٹی میٹر ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر فرعون کی لاش جو 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوب گئی تھی، آج 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر گلے سڑے محفوظ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ عجائب گھر میں باقی بادشاہوں کی حنود کی ہوئی ممیاں موجود ہیں، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ فرعون کی ممی نہیں ہے۔ فرعون واحد قدیمی شخص ہے جس کی لاش ممی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرعون وہ واحد انسان ہے جس کی لاش پر روزانہ تازہ گوشت اگتا ہے۔ یہ گوشت تازہ رہنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 15 مارچ کو میوزیم میں رکھی فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس لاش کی دوبارہ ڈریسنگ کی جاتی ہے اور دوبارہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، مگر فرعون کے کنارے پر ہونے کی وجہ سے بچ گیا اور بعد میں اپنی طبی موت مرا تھا۔ 1898 میں مصر میں پرانی مقبرے دریافت ہوئے جن میں فرعون سمیت دیگر بادشاہوں کی حنود شدہ لاشیں دریافت ہوئیں۔ دریافت کے 63 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی لاش خراب ہونے سے بچائیں اور اس کی موت کی اصل وجہ دریافت کریں۔ فرعون کی لاش مصر سے فرانس لائی گئی اور وہاں کے ماہر ڈاکٹروں نے مختلف ٹیسٹ کیے۔ پتہ یہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات تھے، جو اس بات کا بالکل واضح ثبوت ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوب کر ہوئی۔ جب ڈاکٹر کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا، تو یہ سن کر ڈاکٹر بہت حیران ہوا۔ حقیقت جاننے کے لیے مسلمان سائنسدانوں سے رجوع کیا۔ انہیں سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 پڑھ کے سنائی گئی۔ ان آیات کو سن کر انہیں بہت حیرت ہوئی کہ قرآن کا نزول فرعون کی موت سے 2000 سال بعد ہوا اور کوئی فرعون کی لاش کے متعلق نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ یہ بات سن کر چند غیر مسلم سائنسدانوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ یہ سب جاننے کے بعد شاعر کا یہ شعر کہنا درست ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میں ملوں گا آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔